الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر حقیقت عبودیت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک زمر کی 53 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفوس پر اپنی جان پر اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ پروردگار تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عبد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی مخلوق، خدا کا غلام، خدا کی ملکیت سمجھے۔ انسان اپنے آپ کو دنیا میں آزاد تصور نہ کرے، بلکہ یہ ذہن میں رہے کہ جو میرا خالق ہے اس نے میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، عائد کی ہیں، اور مجھے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ بس جب انسان ایک مرتبہ ذہن میں یہ بات تصور پیدا کر لیتا ہے کہ میں دنیا میں بلا وجہ نہیں ہوں اور میرے اوپر کسی نوعیت کی ذمہ داری ہے، تو وہ متوجہ رہتا ہے اس بات کی طرف کہ مجھے وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اب ایک مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر مسلمان لفظاً کم از کم اپنے آپ کو کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے، قیامت کے بارے میں جاننے والے، ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ہم اسلام دین پر اس طریقے سے عمل نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ اہم ترین وجہ انسان کے اندر غفلت ہے، اس لیے کہ انسان غفلت کی بھی اگر پیچھے کوئی انسان ڈھونڈنا چاہے تو اہم ترین وجہ تربیتی نظام کا نہ ہونا ہے۔ جیسے جیسے ہم موجودہ دور میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، متاسفانہ تربیتی اعتبار سے ہمارے گھرانے اتنا ہی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی تربیت اب ہمارے گھروں میں والدین کے ہاتھوں سے نکل کر ٹی وی، موبائل اور سوشل میڈیا کے حوالے ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو اچھی تربیت ہو جائے گی، کچھ اچھے کارٹون بچے کو دکھا دیے جائیں، لہذا ہم کیا کرتے ہیں، کارٹون بچے کو کچھ اچھے، کچھ مذہبی کارٹون بچے کو دکھا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تربیت یافتہ ہو جائے گا۔
اب اس دوران ہمارا بچہ کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہ جو اس کی اخلاق پر اور اس کی نفسیات پر بدترین اثر ڈالنے والا ہو، ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے میں مثلاً کچھ بچے ہوتے تھے جو روتے بہت تھے، اور مثلاً ان کا کچھ سلسلہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ماں کو پورا دن ہی بزی رکھتے تھے۔ تو اب وہ مائیں کیا کرتی تھیں کہ پرانے دور میں بچوں سے تھوڑا دیر کے لیے جان چھڑانے کے لیے انہیں افیون چٹا دیا کرتی تھیں، تاکہ یہ بچے سوتے رہیں، ہم اپنے گھر پر کا کام انجام دے لیں، بعد میں پھر ان کو دودھ وغیرہ پلا کر اور سر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ بچپن میں جو بچہ افیون چاٹتا تھا اس کو افیون کھلائی جاتی تھی، بڑے ہو کر اس کا ذہن عام طور پر کمزور ہوا کرتا تھا، اس کا آئی کیو لیول کم ہو جاتا تھا، اور اکثر ایسے ہی افراد کے اندر منشیات کی طرف جو ٹینڈنسی تھی وہ زیادہ شدید ہوا کرتی تھی۔ تو آج کے دور میں اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو مائیں اپنے بچوں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ کبھی انسان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ یہ ایک چند انچوں کی اسکرین، اس کے اندر آخر کیا ایسی بات ہے کہ دودھ پیتے بچے کو اگر ماں یہ پکڑا دے تو وہ دودھ پینا بھول جاتا ہے، اس کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ بالآخر کوئی چیز تو ہے جو اس بچے کے اس ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہے، جو اتنی شدت سے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ افیون پیا ہوا بچہ تو سو جاتا تھا، اس کا دماغ اس منشیات کے اثر سے اس کو نیند کی کیفیت کی طرف لے کر جاتا تھا، لیکن یہاں پر یہ متوجہ ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے اور مسلسل اس میں لگا ہوا ہے، یعنی ایک جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ کیفیات کے وہ جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس قدر اس کے اندر غرق ہے کہ نہ اس کو دودھ کا احساس ہے، نہ اس کو کھانے کا احساس ہے، اور کئی گھنٹے وہ بچہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے لگا رہے گا۔ تو کبھی سوچے تو صحیح کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اتنے خوفناک آثار ہیں ان چیزوں کے، اور آج کل ہماری مائیں، ہماری بچیاں بالکل بے فکر ہو کے بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہیں، وہ رونا دھونا بند کر دیتا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو بچہ موبائل کے ذریعے سے تربیت یافتہ ہو کر بڑا ہوگا، اس کے اخلاقی اقدار کیا ہوں گی، اس بچے کے عواطف کیا ہوں گے، یعنی ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا، ان کے نخرے نہیں اٹھائے، ان کے ساتھ کھیلے نہیں، ان کو ٹائم نہیں دیا، بلکہ یہ سارا کام ان کے لیے موبائل انجام دے رہا ہے، ان کا اپنے بچوں اور ان بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہوگا۔ لہذا موجودہ دور میں یہ ساری چیزیں اس غفلت کی کیفیت کو اور زیادہ شدید کر رہی ہیں۔ اس غفلت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم بظاہر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں کی طرف آسانی کے ساتھ رغبت پیدا کر لیتے ہیں، پروردگار کی نافرمانی اور معصیت کی طرف آسانی سے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پروردگار یہ بات جانتا ہے کہ میرے وہ بندے جو کہ معصوم نہیں ہیں، ان کے اندر گناہ کی طرف جانے اور گناہ کی ٹینڈنسی باقی ہے۔ بالآخر ہم میں اور معصوم میں یہ فرق ہمیشہ باقی رہے گا۔ بعض اوقات بعض بچے اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم معصوم ہوتے تو ہم بھی گناہ نہ کرتے۔ تو اس کے کئی جواب ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے تم معصوم نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے مسلمان ہو کیا تم اتنے مسلمان بنے ہو؟ جتنا دین تم نے سیکھا، جو جتنا دین سیکھا ہوا ہے اس پر عمل کر رہے ہو یا نہیں؟ ثانیاً آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم بن جانا مثلا آسان مرحلہ ہے؟ نہیں، جتنے درجات بلند ہوتے ہیں اتنے مقامات بھی سخت ہوتے ہیں۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ معصومین علیہ السلام کے جو درجات ہیں، اس درجے کے اعتبار سے ان سے اگر ترک اولا بھی سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس درجے کے اعتبار سے عصیان اور گناہ کہلاتا ہے۔ لہذا یہ مرحلہ ہے۔ بعض ہمارے علماء اس طرح کے خدشات کا شکار ہوئے کہ قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ عصا آدم ربہ، آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی معصیت کی۔ اب یہ جو لفظ معصیت حضرت آدم کے ساتھ استعمال کیا، اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے معصیت کی، آپ کہتے ہو نہیں کی۔ تو ہم یہاں پر ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ عزیز من، قرآن کا ظاہر ہر جگہ حجت نہیں ہے۔ جہاں پیچھے کوئی عقلی دلیل موجود ہو وہاں پر ظاہر لفظ کے کچھ اور معنی عقلاً یہ
عام طور پر بھی رائج ہے۔ اب اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور خدا مثلا کہیں وجہ اللہ کی بات کرتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی چہرہ ہے، یا خدا اگر کہیں ید اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے تو آپ کے حساب کتاب سے تو ہمیں حد اللہ کا ہاتھ ماننا پڑے گا۔ اب وہاں پہ آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ عقل اس بات پر قائم ہے، دلیل کرتی اپنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے ماورا ہے۔ اب جب جسم و جسمانیت سے ماورا ہو کر وہ وجہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس سے مراد کوئی چہرہ نہیں ہے، بلکہ وہ جہت ہے جس کو جہت الہی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے غور کیجیے گا، یہ بعض اوقات ہمارے ہاں بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اکثر مومنین میں بھی اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کہ حضرت کے لیے فرمایا کہ حضرت وجہ اللہ ہیں، تو ہم وجہ اللہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خدا نخواستہ، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید حضرت کا چہرہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خدا کا چہرہ اس طرح کا نہ، خدا کا چہرہ ماورا ہے پروردگار چہرہ سے، اصل خدا کے لیے چہرے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کو جب وجہ اللہ کہا گیا تو اس سے مراد کیا ہے کہ مولا کائنات کی جہت الہی ہے، یعنی حضرت امیر علیہ السلام کو تم زندگی کی جس جہت سے اپنا امام مقرر کرو گے وہ تمہیں خدا تک لے کر آ جائیں گے۔ یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جس کے تمام ابعاد، جس کی زندگی کی تمام ڈائمنشنز، جس کی زندگی کی تمام جہات الہی جہات ہیں، بس وہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر جہت الہی، قرب الہی اور اخلاص الہی پایا جاتا ہو۔ لہذا اس یہاں پر وجہ اللہ کا یہ معنی ہے۔ اسی طرح سے جب قرآن حضرت آدم کے لیے کہہ رہا ہے کہ عصا آدم ربہ، کہ جناب آدم نے اپنے پروردگار کا عصیان کیا، تو اسی طرح سے ہمارے پاس ایک دلیل عقلی موجود ہے کہ نبی چونکہ معصوم ہوتا ہے لہذا اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اب جب گناہ نہیں سرزد ہوتا تو یہاں پر عصیان کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر عصیان کے معنی ترک اولا ہے، اس لیے کہ درجات ہیں۔ حتیٰ گناہ کو ترک کرنے کی جو عصمت ہے وہ عام انسان بھی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کوئی مکروہ انجام نہیں دیتا، مستحبات کو ترک نہیں کرتا، وہ تقویٰ کے درجات ہیں۔ اور اس سے آگے کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جو معصومین سے، انبیاء سے مخصوص ہے کہ وہ ترک اولا بھی انجام نہیں دیتے۔ اب جب ترک اولا انجام دینے کی مرحلے میں جب وہ داخل، اگر وہاں ان سے انجام پا جائے تو پروردگار پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ تاریخ میں انسان دیکھیں تو تعجب کرتا ہے۔ اور پھر آپ اپنے لیے تصور کریں کہ کیا ہم اور آپ یہ سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت زندان میں قید ہیں، اللہ نے حضرت یوسف کی آزادی کے لیے انتظام کیا اور 2 قیدی زندان میں آ گئے۔ آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر کی، ایک کو پھانسی ہو گئی اور دوسرا آزاد ہو گیا۔ اب جو آزاد ہو کر جا رہا تھا، اسی شخص کے ذریعے سے اللہ نے حضرت یوسف کی آزادی کو قرار دیا تھا، یعنی اسی کے ذریعے سے اللہ نے اسی کو وسیلہ بنایا تھا حضرت یوسف کی آزادی کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ جاتے جاتے اس شخص کے حضرت یوسف کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ تم اپنے بادشاہ سے میری سفارش کر دینا۔ اور یہ جملہ منہ سے نکلتے ہی حضرت یوسف کو ایک مرتبہ یہ احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میرے پاس تو اس سے بڑی سفارش خدا کی موجود ہے، میں نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ کوئی اور شخص میری رہائی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے پروردگار، لا املک لنفسی نفع ولا ضر ولا موت ولا حیات ولا نشورا، پروردگار نہ میں اپنے لیے زندگی کا مالک ہوں، نہ موت کا مالک ہوں، نہ نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا مالک ہوں۔ ہم اپنے لیے کسی بھی شے کا نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب مالک نہیں ہیں ہم کسی بھی شے کے، اور پھر ہم کسی اور شے کو خدا کے علاوہ اپنے نفع و نقصان کا ذمہ دار سمجھنے لگیں تو یہ عین مرحلے میں شرک خفی ہے۔ اب حضرت یہ بات کہتے ہی متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہوتے ہی آپ نے توبہ کرنا شروع کی۔ اس قدر آپ توبہ کی، اس قدر گریہ کیا کہ بالآخر اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا اور پھر فرشتے کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے حضرت یوسف، اگر آپ توبہ نہ کرتے تو اصلاً آپ سے نبوت کو چھین لیا جاتا۔
اتنی بھی غلطی پھر اللہ تعالیٰ معصومین سے برداشت نہیں کرتا۔ اور اب چونکہ آپ نے توبہ کر لی ہے، تب بھی اب آپ نے جو آزاد ہو جانا تھا، اب آپ کو 7 سال تک اسی زندان میں رہنا پڑے گا، اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ میرے اور آپ کے حساب سے غلطی نہیں ہے، ہاں میں اور آپ مثلا ہم عام طور پر بھائی میری مدد کر دو، اس کو کہہ دیتے میری مدد کر دو یا میری سفارش کر دو، ہمارے اور آپ کے لیے عام سی چیزیں ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے پروردگار ان چیزوں کا اصل حساب کتاب نہیں کرتا۔ اب آپ تھوڑی دیر، اچھا پھر کیا ہوا، 7 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شخص کو وسیلہ بنایا اور حضرت کو آزادی دلائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پروردگار مجھ سے اور آپ سے اسی طرح سے حساب کتاب کرنے لگے، ہے میں اور آپ اس قابل کہ اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں آ کر پروردگار مجھ سے اور آپ سے حساب کتاب کرنے لگے؟ اصل میں اس قابل نہیں ہے۔ بس یاد رکھیے گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا کیا ہے بلند، ان کے حساب کتاب کے مراحل بھی سخت و سنگین ہیں، لیکن پروردگار نے جن کو معصوم خلق اس لیے کیا تاکہ اس کے نظام شریعت میں خلل پیدا نہ ہو، لیکن پھر معصوم سے دنیا میں اسی اعتبار سے سختی ہے، اسی اعتبار سے پروردگار اس کے ساتھ سخت طریقے سے پیش آتا ہے۔ ہم چونکہ علم نہیں رکھتے، ہم چونکہ معصوم نہیں ہیں، تو پروردگار کتنے ہی ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر دیتا ہے۔ اب اگر میں اپنے گنہگان میں جھانک کر دیکھوں تو میرے بہت سارے گناہ شاید ایسے ہوں کہ اگر پروردگار اس کا حساب کتاب دنیا میں کر لے تو میں نابود ہو جاؤں۔ بس اب آپ غور کیجیے گا، یہاں سے پروردگار کی ربوبیت کا جو ایک تجلی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایسا پروردگار ہے کہ اس نے جب ہمیں غیر معصوم خلق کیا اور وہ جانتا ہے کہ ہم سے گناہ ہونے کا اور غلطی کا امکان موجود ہے، تو اپنی ربوبیت میں اس کی بارگاہ میں پہنچ پاؤں، اس کے لیے اس نے باب مغفرت کو باز رکھا، اس کے لیے اس نے باب توبہ کو میرے اور آپ کے لیے کھلا رکھا کہ میرا بندہ ایک مرتبہ توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے، اب اگر تم نے اپنے نفوس پر اسراف کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار تمام جتنے الذنوب تمام پھر جميعا یعنی تمام کے تمام گناہوں کو پروردگار کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اب یہاں سے مرحلہ میرے اور آپ کے لیے آسان کیا شروع ہوتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی بھی مرحلے میں اول کیا ہے متوجہ ہوں کہ ہم نے پروردگار کی طرف حرکت کرنی ہے، ہم نے اس کا عبد اس کا بندہ بننا ہے۔ جب متوجہ ہو گئے، اگر احیاناً کچھ گناہ ہماری گردن پر ہیں تو پروردگار کیا فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیا کرنا ہے تم نے، تم میری طرف آنا چاہتے ہو، میرے بندے بننا چاہتے ہو، توبو الی بارئکم، اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو۔ اب جب تم توبہ کرو گے، اگر تمہاری توبہ حقیقی ہو، اگر تمہاری توبہ میں اخلاص ہو، پروردگار تمہارے تمام گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب یہ گناہ کو معاف کرنے کے بعد لہذا یاد رکھیے گا، یہ بہت سارے ہمارے ہاں اعمال ایسے ہیں، ہم اپنے طور پر ایک تصور، یہ سارے کے سارے جو خیالات ہیں یہ شیطانی خیالات ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا عمل، یہ عام سی بات، اور پروردگار اس کے ذریعے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ بالکل ایسے پروردگار گویا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے اس نے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ لہذا مثلا ابھی جو ایام آپ کے ماہ مبارک کے رمضان کے بیس کے ایام 13، 14 اور 15 ماہ مبارک کے رمضان کے دن گزرے، اب اس میں ایک دعا ہے، دعا مجیر، فرمایا کہ اس دعا کو اگر روزانہ کوئی پڑھ لے 3 دن تو پروردگار اپنی رحمت واسعہ سے اس کے وہ گناہ کہ اگر وہ ریت کے ذروں کے بھی برابر ہو، پروردگار انہیں معاف کر دے۔ اب مثلا میں نادان اپنے طور پر بیٹھ کر یہ سوچوں کہ یار میرے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں اور کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک دعائے مجیر پڑھنے سے 3 دن میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب پروردگار نے اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا دیا تو مجھے چاہیے کہ میں تمام اعتماد کے ساتھ، تمام خلوص کے ساتھ پروردگار کی حضور میں توبہ کروں اور اس دعا کو پڑھوں تاکہ میری بخشش کا سامان ہو سکے۔ فرمایا کہ جو بھی کسی مومن کی
جنازے میں تشریع کرتا ہے، ساتھ چلتا ہے، تو جب وہ کچھ قدم چلنے کے بعد اس سے پلٹتا ہے، اس طریقے سے پروردگار اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ پروردگار ہمیں معاف کرنے کے اتنے بہانے اس نے مہیا کر کے رکھے ہیں، اس کا جواب میں اور آپ کیسے دیتے ہیں؟ ہم ہمارے سے دیتے ہیں کہ یہاں ہم نے ایک مرحلہ طے کر لیا، گناہ ہمارے معاف ہو گئے، اب پہلے مرحلے میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ یار یہ عمل سے کیا فائدہ، 3 دن دعائے مجید پڑھنے سے کہاں اتنے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ پہلی کوشش وہ کرتا ہے کہ ہم وہ اعمال انجام نہ دیں، اور اگر احیاناً غلطی سے ہم نے وہ اعمال انجام دے دیے تو پھر اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، اب تو اکاؤنٹ خالی ہو گیا، 2-4 چھوٹی موٹی چیزیں، ذرا سا یہ دیکھ لو، تھوڑی موسیقی سن لو، کیا ہو گیا، اب تو پاک تو تم ہو، لہذا دوبارہ گناہ کے سلسلے کو ہمارے اندر جاری کرتا ہے۔ اب انسان اس مقام پر کہ جہاں پر مثلا میں نے آفس کی کل مثال دی تھی کہ آپ سے اگر آفس میں کوئی غلطی ہو جائے اور آپ کو یہ خوف ہو کہ میرا باس مجھ سے ناراض ہوگا، اور اس کیفیت میں آ کر آپ کا باس آپ سے ایک اچھے طریقے سے پیش آئے اور آپ کو کہے کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھو آئندہ خیال رکھنا، تو آپ اس کے اچھے سلوک کی بنا پر کیا کریں گے؟ اگر آپ خود ایک اچھے انسان ہوئے تو آئندہ کے لیے آپ کوشش کریں گے کہ اس غلطی کو نہ دہرائیں، تاکہ آپ کا جو باس ہے، جو آپ کا مالک ہے، وہ آپ کے ساتھ جو اچھی طریقے سے پیش آیا ہے اس کی وہ کیفیت باقی رہے، اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا۔ لیکن ہم خدا کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جب خدا قدم قدم پر ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کہیں احیاناً ہمیں یہ خیال آ بھی جائے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے پروردگار نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا، تو اگلے ہی لمحے میں ہم نئے گناہ کرنے کے لیے آمادہ۔ لہذا اب بنیادی طور پر انسان کے اندر عبودیت کے مراحل کیسے طے ہوں، کیسے وہ اپنے آپ کو پروردگار کا بندہ بنائے، میں نے کل عرض کیا تھا ایک بڑا زبردست سلسلہ وہ ہے کہ جس کو ہمارے ہاں علماء کے درمیان میں حدیث عنوان بصری کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ حدیث عنوان بصری میں نے کل عرض کیا تھا 94 برس کا شخص ہے جس کا نام ہے عنوان بصری، اور یہ بڑی مدت تک مالک ابن انس کون ہے؟ مالک ابن انس وہ شخص ہے کہ جو حضرت پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس وہ ہے کہ جو پیغمبر کا ایک خاص دربان رہا، جو حضرت کی بعض ڈیوٹیز کو انجام دیا کرتا تھا۔ ہمارے اور آپ کے آج کل کے دور کے اصطلاح میں آپ اس کو چپراسی یا پیون اگر کہہ لیں، اس نے اس کو یہ مقام پیغمبر نے عطا کیا تھا، اور بہت سارے واقعات ہیں وہاں پر بھی موجود کہ انہی سے ایک حدیث مشہور ہے، صرف مومنین کے قلوب کے لیے عرض کر دوں تاکہ جو ہے وہ ذہن میں بات رہ جائے، جس کو حدیث الطیر کہتے ہیں، حدیث الطیر المشوی۔ یہ خود اس کے ناقل ہیں، اور علماء اہل سنت میں ایک بڑی تعداد نے اس واقعے کو نقل کیا، کہ یہ خود نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام کے لیے ایک جنت کا بھنا ہوا پرندہ لے کر آئے اور پیغام دیا کہ یا نبی اس کو آپ اس شخص کے ساتھ تناول فرمائیں کہ اللہ اور اس کا نبی اسے دوست رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے نبی کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مثلا اس کو کھانے کے لیے مثلا جو صاحب ہیں وہ پہلے وہ تشریف لیں۔ کیا میں اس میں تھا تو اسی آن میں نے دیکھا کہ مولا کائنات پہنچے اور انہوں نے اذن دخول مجھ سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں پیغمبر۔ کیا میں نے ان کی محبت میں مولا کائنات کو ٹرخا دیا، میں نے کہا بھی پیغمبر سونے بعد میں آنا۔ میں کبھی کبھار واقعاً تعجب کرتا ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں لیکن انسان اگر ان کو سمجھنا چاہے، ادب بارگاہ پیغمبر کوئی مولا کائنات سے سیکھے۔ حضرت کا جو مقام اور منزلت عند الرسول ہے اس کو اگر انسان ملاحظہ کرے
تو انس جیسی کی جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ حضرت کو روک سکے۔ حضرت کا جو مقام عند اللہ ہے، حضرت کا جو مقام عند الرسول ہے، حضرت کا جو مرتبہ عند الرسول ہے، بنی ہاشم کے اعتبار سے ہونے سے، پیغمبر کا بھائی ہونے کے اعتبار سے، پیغمبر کا داماد ہونے کے اعتبار سے، ظاہری مقامات کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیں اور اس میں آ کر چپڑاسی روکے۔ ہمارے ہاں مطلب کوئی بھی ہو وہ بالآخر وہ کہے گا بھائی تیری کیا حیثیت ہے کہ تم مجھے روکے؟ میں پیغمبر کا بھائی ہوں، میں پیغمبر کا داماد ہوں، رشتہ دار ہوں میں پیغمبر کا، میرے ڈائریکٹ مطلب کنیکشن ہے، تم کیا چیز ہو؟ عام سی بات ہے۔ لیکن ادب بارگاہ پیغمبر، اگر پیغمبر نے باہر کسی کو کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ادب ہے بارگاہ پیغمبر کا کہ مولا کائنات پھر رشتہ داریوں کو سامنے لے کر نہیں آ رہے، پھر اپنے مقامات کو سامنے لے کر نہیں آ رہے، پھر اپنے ان تمام مراتب کو سامنے لے کر نہیں آ رہے۔ اگر پیغمبر نے کسی کو باہر کھڑا کر دیا ہے تو مولا کائنات اس کے کہنے پر واپس پلٹ گیا، کچھ نہیں کہ واپس آ۔ کیا پھر پیغمبر کو میں نے دعا کرتے ہوئے سنا، پھر کسی کے لیے میرے دل میں تمنا جاگی، پھر حضرت آ گئے؟ کیا پھر میں نے حضرت کو ٹال دیا؟ کیا تیسری دفعہ پھر پیغمبر نے کہا، پھر کسی کی خواہش میرے دل میں تھی لیکن مولا کائنات، اور اب کی بار میں ٹرخانا چاہتا تھا کہ اندر سے پیغمبر کی آواز آئی اور وہ بھی غضبناک لہجے میں کہ انس تم کیوں وہ شخص جو اللہ اور اس کا رسول اس سے دوست رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کو رسول کو دوست رکھتا ہے، تم کیوں بار بار اس کو میرے پاس پہنچنے میں مخل ہو رہے ہو؟ لہذا مولا کائنات کو اجازت ملی اور آپ نے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر اس کو تناول فرمایا۔ بس یہاں پر بہت سارے مقامات ہیں گفتگو کے، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات یہ سارے انتظامات کیے اس لیے گئے ہیں کہ حتیٰ دشمنان امیر کی منہ سے حضرت امیر کی فضائل بیان ہو اور دنیا تک یہ بات پہنچے کہ پیغمبر کے بعد اگر اللہ اور اس کے رسول کو کوئی محبت کرنے والا ہے تو وہ مولا کائنات ہے، اور اللہ اور ان کے رسول سے کوئی محبت کرنے والا ہے تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اب اسی انس کا بیٹا ہے مالک کہ جو آگے چل کر مثلا مسلمانوں میں تابعین کے عنوان سے ایک بڑی شخصیت کے عنوان پر سامنے آئے، اور پھر انہوں نے حدیث گوئی، اور پھر موتا نامی جو کتاب ہے موتا امام مالک وہ انہی کی کتاب کے طور پر سامنے ہے۔ اب یہ تھے کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں مکتب اہل بیت اور اہل بیت اطہار کے مقابلے پر یہ اپنے آپ کو مثلا ائمہ فقہ ائمہ حدیث کہلانے والے افراد، اور یہ عنوان ایک زمانے تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر یہ 94 برس کی عمر میں بصرہ سے آیا مدینہ، اور مدینہ آنے کے بعد پہنچا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میرے اوپر جو ہے وہ پابندیاں ہیں، حکومتی جو کارندے ہیں ان کی نظر ہے، اور پھر میرے اپنے روٹین سے میں مختلف اوقات میں نماز پڑھتا ہوں، اذکار ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ امام نے جب اس کو رد کیا، یہاں پر اس جملے کے اندر غور کریں کہ امام جب اس کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو امام جانتے ہیں کہ میری یہ باتیں تاریخ میں نقل ہوں گی، تاکہ میرے شیعہ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو ایک تصور ہے کہ جی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں کوئی بڑی آسائش تھی، کوئی بڑے سلسلے ایسے تھے، ایسا کچھ نہیں۔ اس قدر سرویلنس تھا امام کے اوپر، آپس میں جتنے مرضی لڑتے ہوں، لیکن اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ان کی دشمنی ہے وہ اتنی سخت تھی کہ حتیٰ اس دور میں بھی امام کے اوپر اتنا سخت جاسوسی کا نظام تھا کہ تاریخ میں حتیٰ ملتا ہے کہ امام کا ایک صحابی کسی شہر سے آیا اور متوجہ ہو گیا، جب اس نے چاروں طرف جاسوس کھڑے ہوئے دیکھے، اس نے کہا اگر میں ڈائریکٹ چلا گیا تو واپس جواب لینے کے بعد گھر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو اس نے امام سے ایک مسئلے کا جواب پوچھنے کے لیے اس نے دیکھا کہ کہیں کونے میں ایک کوئی سبزی والا کھڑا ہوا ہے، اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی یہ ساری سبزی اپنے اس خوانچے سمیت اور اپنے ان کپڑوں سمیت کتنے کا بیچو؟ اس نے کہا بھائی یہ سارا کچھ اتنے کا دوں گا،
اس نے اپنا لباس اس کو دیا، اس سے اس کا لباس لیا اور ساری سبزی خونچے سمیت لی اور سر پر رکھے سبزی فروش بن کے امام کے دروازے پر پہنچا اور اپنے سوال کا جواب لے کر یعنی اس حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ امام کے حالات کو بہت اچھے رہے ہوں گے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ اب یہ عنوان بصری جب پہنچا ہے تو کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے اور لوگوں کو مسائل پیدا ہوں۔ ثانیاً امام چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایک پیغام آئندہ آنے والی تاریخ میں ثبت ہوگا کہ جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ امام کس طرح کے ماحول میں موجود تھے۔ لہذا امام نے جب اس کو منع کیا تو بہرحال کہتا ہے کہ میرے اوپر بڑا سخت یہ بات گزری اور میں اس کے بعد جو ہے وہ بڑا افسردہ ہو کر آ گیا، اور اگلے دن میں پیغمبر گرامی اسلام کی قبر پر گیا، وہاں میں نے توسل کیا، نماز پڑھی اور کافی دیر تک جو ہے وہ پیغمبر کی قبر کے پاس بیٹھ کر توسل کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا اور دعا کی پروردگار سے کہ پروردگار تو امام صادق علیہ السلام کے قلب کو میری طرف متمائل کر اور میری طرف متوجہ کر۔ کہ یہ ساری کی ساری میں دعائیں کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر گھر جانا چاہتا تھا، گھر چلا گیا، لیکن گویا امام کی محبت میرے دل کے اندر موجود تھی۔ آیا یہ مالک ابن انس کے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد کہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ اب میرے پاس دل میں اس کے پاس جانے کی کوئی محبت نہیں ہے، اور بالعکس امام جعفر صادق کے پاس جانے کے لیے میرے اندر ایک تڑپ سی ایجاد ہوئی۔ کہ یہ میں بہرحال وہاں پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے امام کے خادم سے کہا، اس نے مجھے اس نے ورود دیا، اور پھر میں آ کر امام کے پاس پہنچا اور احوال پرسی کے بعد امام نے فرمایا کہ تمہاری کنیت کا؟ اس نے کہا ابو عبداللہ۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس کنیت کو مستدام کرے، یعنی تمہاری اس ابو عبداللہ کیفیت کو، اللہ کے بندے ہونے کی کیفیت کو پروردگار جاری رکھے۔ پھر امام نے فرمایا کہ کس لیے آئے ہو تم؟ تو اس نے امام کی خدمت میں عرض یہ کیا کہ مولا میں ساری اپنی حالات بتائی اور کہا کہ میرے سب کوئی اور دعا نہیں تھی، صرف یہ کہ میں آپ کے پاس پہنچوں اور آپ کو اپنی بات بتاؤں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ جو علم پروردگار نے آپ کو عطا کیا ہے چاہتا ہوں کہ اس میں سے تھوڑا سا آپ مجھے عطا کریں۔ امام نے اب اس کے جواب میں کہا کہ یا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، لیس العلم بالتعلم، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ترین گفتگو۔ امام فرماتے کہ جان لو علم سیکھنے سے والی شے نہیں۔ ہمارے ہاں ایک عام رجحان کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز پڑھ لیں گے، سیکھ جائیں گے، تو یہ سیکھنا کیا کہلائے گا؟ علم۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے نہیں آتا۔ انما هو نور، بلکہ علم ایک نور ہے، یقع فی قلب من یرید اللہ تبارک و تعالی، خدا جہاں ارادہ کرتا ہے اس نور کو اس شخص کے قلب کے اندر اتار دیتا ہے۔ این یبدیہ، تاکہ پروردگار اس کے لیے سلسلے کو جاری کر سکے۔ فإن اردت العلم، اگر تم نے علم کا ارادہ کیا ہوا ہے، فاطلب اولا من نفسک حقیقت العبودیہ، اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو، سیکھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنے نفس کو سکھاؤ، اس سے طلب کرو حقیقت عبودیہ، یعنی اپنے نفس کو آمادہ کرو اور اپنے نفس کو تیار کرو حقیقت عبودیت کے لیے۔ وَاطْلُبِ الْعِلْمِ بِاسْتِعْمَالِهِ، اور علم کو طلب کرو اس کے استعمال کرنے سے۔ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يَفْهِمْكَ، اور اللہ سے اس کا فہم طلب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فہم عطا کر دے گا۔ بس اب غور کیجیے گا، کل انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ کسی مطلب تک منطقی انداز تک پہنچا دوں۔ اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ علم سیکھنے سے نہیں آتا،
پہلی بات کیا ہے کہ اپنے نفس کو حقیقت عبودیت، کہ انشاءاللہ کل اس کے حوالے سے مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس کے بعد کے دو جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور زحمتوں کو تمام. فرمائے یطلب العلم باستعمالہ، علم کو طلب کرو اس کے استعمال کے ذریعے سے، اور اللہ سے اس کے فہم کو استحفظ اللہ، اور اللہ سے اس کے فہم یعنی اس کی سمجھ کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو. غور کیجیے علم کیا ہے. آپ ایک عام مثال دے رہا ہوں تاکہ پھر بات کو آگے بڑھیں. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا ہے، نہیں کیا تو کسی چھوٹے پیمانے پہ تجربہ ضرور کر کے. یہ جو ہم اسکول کالج میں مدارس میں کام کرتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں اور کوئی چیز سیکھتے ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ انتقال معلومات ہے. انتقال معلومات کیا ہوتا ہے؟ انتقال معلومات کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ کو نہیں پتا تھی، استاد نے بتا کر پڑھا کر سمجھا دی، یہ کتاب سے پڑھ کر آپ نے سمجھ لی، آپ کو معلوم ہو گیا. معلوم ہو جانا کسی شے کا یہ علم نہیں کہلاتا. اور کی جگہ آپ کا جو کمپیوٹر اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی. ہاں آج کل تو سب سے زیادہ باتیں کس کو معلوم ہے؟ گوگل کو. جو بھی پوچھنا ہو اس سے پوچھ لو، دیتا ہے انفارمیشن یا نہیں آپ کو. تو آپ اس کو عالم کہہ سکتے ہیں؟ گوگل کو نہیں کہہ سکتے. کیوں عالم نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے مطلوبہ معلومات کو اپنے پاس جمع کر رکھا ہوا ہے، آپ کے الفاظ کے ذریعے سے وہ سرچ کر کے آپ کو دے دیتا ہے، اس سے زیادہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے. یہی کیفیت اگر میری اور آپ کی ہے علم کے اعتبار سے، اور ہم اس سے علم سمجھتے نہیں، یہ علم نہیں ہے. استاد نے بتا دیا، ہم نے رٹا لگ کے پیپر پہ لکھ دیا، ہم عالم بن گئے. نہیں، عالم یہ نہیں ہے. اب غور کیجیے گا، اگر کہیں آپ کو موقع مل جائے جو چیز آپ نے پڑھی ہے کسی اور کو پڑھانے کا، تو پہلی مرتبہ آپ کو یہ احساس ہوگا جب آپ کسی اور کو پڑھائیں گے، پڑھانے کے بعد آپ کو احساس ہوگا جو مجھے اب سمجھ میں آیا ہے وہ پہلے نہیں آیا تھا. اس لیے کہ ایک فیز درمیان میں موجود ہے. رٹا لگا کر کسی چیز کو دوبارہ اس کا اظہار کر دینا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے، لیکن پڑھانے کے مرحلے میں جب تک وہ مطلب آپ کو اپنے لیے ہضم نہیں ہوا ہوتا، آپ دوسرے کے لیے بیان نہیں کر سکتے. اب تیسرے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا آپ وہ چیز لوگوں کو پڑھاتے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات آپ کے اندر اتنا ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کے اور بہت سارے راستے تلاش کر لیتے ہیں. اس کو سمجھانے، اس کو پڑھانے، اس کو بتانے کے راستے تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر وہی وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ آگے چل کر کسی اور جگہ استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے یہ ہے استعمال علم. بس استعمال علم میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی مرحلے میں خود آپ کو وہ چیز سمجھ میں آئی ہوتی ہے، لہٰذا جو چیز سیکھے. مثلا اب میں آپ مرحلہ شروع کرتا ہوں، اس میں توجہ کیجیے گا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہے، کسی کو عقائد پڑھا کر دیکھ لیجیے. اگر آپ کسی کو عقائد پڑھا، سب سے بہترین مرحلہ کون سا؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں. اگر آپ اپنے بچوں کو عقیدہ کے جواب صحیح دینے کے قابل ہیں تو اس کا مطلب آپ کو عقیدے کا علم ہے، آپ نے عقیدے کو سمجھا ہوا ہے. اگر نہیں دے سکتے جواب، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ خود عقیدہ آپ کے لیے حل. اب یہ مرحلہ ہے پہلا، ڈائجسٹ کرنے کا. عقیدہ جس وقت آپ کے لیے حل ہو گیا، آپ نے اپنے بچوں کو اس کا جواب دے دیا، اگلے مرحلے میں استعمال ہی اس کا استعمال کی جگہ آ جائے گی. لہذا جب آپ اپنے بچے کو خدا کی قدرت سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے کئی سوالوں کے جواب دینے کے بعد متوجہ ہوں گے، تو ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جب آپ کو اپنے اندر سے اس کا استعمال سمجھ میں آنے لگے گا. کل کو جب آپ کسی جگہ پر یہ سمجھیں گے کہ میں فرض کریں کہ اس شخص نے مجھ سے غلط بات کرنے کو کہا ہے لیکن یہ میرا باس ہے، اب اگر میں اس کی یہ غلط بات نہیں مانوں گا یہ مجھے نکال دے گا، میرے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ نے اللہ کو رازق نہیں سمجھا، اس کو رازق سمجھا ہوا ہے. لیکن اگر وہاں پر آپ کا عقیدہ حل ہو اور آپ کا یقین کی منزل ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ اس کی غلط بات کو رد کریں گے یہ سوچ کر کہ رزق میرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت میرا وظیفہ سچ
بولنا ہے، اللہ کو راضی کروں، اس بندے کو راضی نہ کروں، اللہ مجھے رزق دینے والا ہے۔ تو وہیں جہاں پر آپ اللہ کی خاطر سچ بولیں گے، جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، اور آپ نے اگر دین کو، اس کو عقیدے کو صحیح معنی میں حل کیا ہوا ہوگا، اس کو صحیح سمجھا ہوگا، آپ آزمائش میں کامیاب ہوں گے۔ آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد خود آپ کے لیے وہ مرحلہ ایمان کا وہ ہو جائے گا جو اس سے پہلے آپ کے لیے موجود نہیں تھا، اس کا رسوخ آپ کے اندر اتنا پیدا ہو جائے گا جو اس سے پہلے آپ کے اندر نہیں تھا۔ یعنی کیا؟ استعمال کے ذریعے سے، اس کو کام میں لانے کے ذریعے سے جو عقیدے کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، جب آپ نے خدا پر بھروسہ کیا اور خدا نے آپ کی مدد کی، جب آپ نے خدا پہ توکل کیا اور خدا نے آپ کے لیے راستے نکالے، تو جو آپ کے اندر کیفیت ایمانیہ پیدا ہوگی وہ اس سے پہلے پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ نور ہے کہ جو ایک مرتبہ اگر آپ کے قلب میں آ گیا تو آپ کا قلب منور ہو جاتا ہے اور انسان مذہبی اعتبار سے خدا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس میان میں کہ جہاں پر آپ اس علم کو اپنے لیے ڈائجسٹ کر رہے ہیں، اس کے فہم کو، اس کی کیفیات کو اللہ سے طلب کرتے رہیں۔ پروردگار، تیرے اوپر توکل کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں گرفتار ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، ظاہری اسباب ہیں، اس میں الجھا ہوا ہوں، تو خدا اس کو آپ کا فہم بھی عطا کرے گا اور آپ کے لیے ان راہوں کو کھولے گا۔ لہذا اب اس سے پہلے جو حقیقت عبودیت ہے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ دین کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔